منہج کا بگاڑ۔ نوجوانوں میں عجیب و غریب قسم کے مناہج پائے گئے ہیں، ان میں سے ایک مثال عقل سے دین کو سمجھنا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی رائے اپنی عقل سے دین کو سمجھیں، علماء کی انہیں ضرورت نہیں ہے، کتاب و سنت سے اپنے منہج کو حاصل کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس عقل سلیم ہے، ہم اپنے عقل سے دین کو سمجھیں گے، یہ بگاڑ ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی منہج کا بہت سارا بگاڑ ہے کہ وہ علماء کی تنقیص کرنا، علماء سے دور رہنا وغیرہ، یہ سارے مسائل ان کے اندر ہے۔ بہرحال کتاب و سنت کو کے معاملے میں آیتوں سے جیسے چاہے منمانی تفسیر لی جاتی ہے، حدیثوں کا جو ایسے چاہے مفہوم لیا جاتا ہے، یہ نوجوانوں میں ایک بگاڑ دیکھنے میں آیا، جبکہ شریعت نے ہمیں اس بات کا پابند کیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ان آیتوں سے جو ہمیں منہج ملا وہ ہے سلف صالحین کا منہج، سلف صالحین کا منہج۔ انہوں نے جس طریقے سے کتاب و سنت کو، اللہ کے دین کو، اسلام کو سمجھا ہے، ویسے ہم سمجھیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، اگر ہم نے دین کو صحیح سمجھا تو اللہ نے ہمارے لیے خیر کا ارادہ کیا ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالی جس بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ کر لے، حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے، من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ رب العالمین جس بندے کے لیے خیر کا ارادہ کر لے، یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین سمجھاتا ہے، وہ دین کو صحیح منہج پر سمجھتا ہے، صحیح وے پر، صحیح نہج پر سمجھتا ہے۔ کیسے؟ جیسے سلف صالحین نے، صحابہ تابعین نے سمجھا ہے، مہاجرون انصار نے جیسے دین کو سمجھا ہے، آیتوں کو سمجھا، چاہے وہ آیتیں وعید کے سلسلے میں، وعد کے سلسلے میں آئی ہیں، یا بڑے گناہ کرنے والوں کے سلسلے میں جو حدیثیں آئی ہیں، ان کو جیسے سلف صالحین نے سمجھا ویسے اگر ہم سمجھیں گے تو یہ صحیح تفقہ ہوگا۔ اگر ایسا تفقہ ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے۔ مثال کے طور پر آیتیں مشرکین مکہ کے سلسلے میں آئی ہیں، ہمارا نوجوان اس کو آج کے مسلمان پر فٹ کر رہا ہے، یہ منہج کہاں سے اس نے لیا؟ آیت ابو لہب کے بارے میں آئی، آیت فرعون کے بارے میں اتری ہے، وہ عبداللہ، زید، فاطمہ پر اس کو فٹ کرتا ہے، یہ منہج کہاں سے اس نے دیا ہے؟ کہاں سے اس نے اس چیز کو سیکھا ہے؟ کیا سلف صالحین نے ایسے سمجھا ہے اس کو؟ یا بڑے گناہ وعیدوں کے سلسلے میں جتنی آیتیں یا حدیثیں آئی ہیں، کیا مطلب اس کا؟ یا اسی طریقے سے آیت میں یا حدیث میں یہ بتایا گیا کہ یہ کام کرنے والے جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ مثال کے طور پر خالدین فیہا، خالدین فیہا، کیا مطلب خلود کا؟ کیا خلود کا صرف ایک ہی یہ مطلب ہے کہ وہ کافر جو ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے ویسے ہی جہنم میں ہمیشہ رہے گا؟ میں مثال چھوٹی سی آپ کے سامنے دے رہا ہوں، بتانے کا میرا مقصد یہ ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے منہج اپنا درست کرنے کی کوشش کریں۔ منہج میں بگاڑ نوجوانوں میں آج نظر آتا ہے، لہٰذا منہج سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ منہج کے بگاڑ سے میں اور آپ اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ سلف صالحین کے منہج کو جان کر ضروری ہے، واجب ہے، قرآن کی آیتوں کی روشنی میں ہدایت کے لیے، جنت کے مستحق ہونے کے لیے ہم سلف صالحین کے منہج کو معلوم کریں، علماء سے رجوع ہو کر بتائیں، وہ بتائیں گے، ہم معلوم کریں گے کہ سلف نے کیسے قال اللہ کو سمجھا ہے، مراد اللہ کو کیسے، قال اللہ علی مراد اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پاس نوجوانوں قال اللہ ہے، مراد اللہ نہیں ہے۔ قال اللہ تو ہے، منہج اس نے کیسے لیا؟ مراد اس کی اپنی ہے، کلام اللہ کا پڑھتا ہے، مطلب خود کا لیتا ہے، تفسیر اس کی اپنی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے، لیکن مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھتا ہے یا واٹس ایپ پر دیکھتا ہے یا ترجمہ اس کا دیکھتا ہے، مطلب اپنا لیتا ہے، مفہوم اپنا لیتا ہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا، ہم اہل سنت والجماعہ کا منہج کیا ہے؟ ہم اللہ کے کلام کو اللہ کی مراد پر سمجھتے ہیں، ہم کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی حدیثوں کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سمجھتے ہیں۔ یہ ہے کامیابی کا راستہ، یہ ہے صحیح منہج۔ میرے نوجوانوں اس منہج پر آ جاؤ اور اپنے منہج کو بگڑنے سے بچاؤ۔